تو بزرگوں نے کہا کہ بھائی ہم نے تو صرف اپنے عیب زندگی میں دیکھے ہیں، کبھی کسی کا عیب نہیں دیکھا۔ ہماری یہ عادت ہی نہیں ہے کسی کا عیب دیکھنے کی، ہمیں تو جب بھی نظر آئے ہیں اپنے عیب نظر آئے ہیں، ہماری نگاہ کسی کے عیب کی طرف کبھی اٹھی نہیں، اس لیے کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ نے فرمایا طوبیٰ لعبد شغلتہ عیوبہ عن عیوب الناس، وہ آدمی قیامت والے دن بڑا خوش نصیب ہوگا کہ جب بھی اس کی نگاہ کسی کے عیب کی طرف جاتی ہے تو اپنے 2 عیب اس کو نظر آتے ہیں، کسی کے 2 نظر آتے ہیں تو اپنے 4 نظر آتے ہیں، کسی کے 1 دن کا گناہ نظر آتا ہے تو اپنے سال کے گناہ سامنے آ جاتے ہیں، کسی کے 1 مہینے کی کرتوت سامنے آتے ہیں تو اپنی ساری زندگی کی سیاہکاریاں سامنے آ جاتی ہیں۔ اس لیے کہ ہم دوسرے کے بارے میں جتنا بھی جانیں گے وہ کم ہوگا اس علم سے جتنا ہم اپنے بارے میں جانتے ہیں۔ ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے وہ راتیں میں نے گزاری ہیں، وہ دن میں نے گزارے ہیں، وہ غیبتیں میں نے کی ہیں، وہ گناہ میں نے کیے ہیں، میں خود اپنے گناہوں سے سب سے زیادہ واقف ہوں۔ اگر میں کسی کے بارے میں بھی زیادہ سے زیادہ علم رکھوں گا تو وہ علم کا ایک جز ہوگا، ایک حصہ ہوگا، میں کسی کی زندگی کے بارے میں مکمل طریقے سے نہیں جان سکتا، اپنی زندگی کے بارے میں سب سے زیادہ جان سکتا ہوں۔ جب ایک آدمی دوسرے بندے کو دیکھتا ہے تو یہ سوچے کہ اس کا تو تھوڑا سا حصہ میرے سامنے ہے، میری اپنی زندگی تو ساری میرے سامنے ہے، میرے کرتوت میرے سامنے ہے۔ طوبیٰ لعبد شغلتہ عیوبہ عن عیوب الناس، بڑا خوش نصیب ہے قیامت والے دن وہ آدمی جس کے عیب اس کو دوسروں کی طرف دیکھنے ہی نہ دیں، کبھی بھی اس کی نگاہ دوسرے کے عیب کی طرف پڑے ہی نہیں، یہ آدمی قیامت والے دن بڑا خوش نصیب ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک دفعہ ان کے زمانے میں قحط پڑا، اور قحط بڑا شدید تھا، اتنا سخت قسم کا قحط کہ لوگوں نے مردار کھانے شروع کر دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سب کو لے کر ایک میدان کے اندر تشریف لے گئے، اور جو ایک طریقہ ہے شریعت مطہرہ کا کہ صلاۃ الاستسقاء پڑھی جاتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب کو ساتھ لے جا کر باران رحمت کے لیے، بارش کے لیے ایک نماز پڑھائی۔ آسمان سے وحی آئی کہ آپ جتنی چاہیں نمازیں پڑھاتے رہیں، تمہاری دعائیں کرتے کرتے تم سب کے ہونٹ خشک بھی ہو جائیں تو میں نے بارش نہیں بھیجنی۔ اے اللہ، آپ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں، یہ آپ نے کیا فرما دیا، کیا فیصلہ فرما دیا؟ اللہ نے فرمایا کہ اس مجمع کے اندر ایک آدمی ہے جس کی عادت یہ ہے کہ اس کا عیب اس کے پاس، اس کا عیب اس کے پاس، اس کا عیب اس کے پاس، اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے اس کو، یہ لوگوں کے عیوب دوسروں کے سامنے بیان کرتا پھرتا ہے۔ یہ ایک بندہ ایسا ہے، جب تک یہ بندہ موجود ہے بارش نہیں ہوگی، کتنی چاہیں دعائیں کرتے رہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اس کا نام بتا دیجئے، ہم اس کو نکال دیتے ہیں مجمع سے، باقیوں پر تو بارش آ جائے، باقی جو محروم ہیں ان کی محرومیت تو ختم ہو جائے، باقیوں کی مصیبت تو ختم ہو جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اگر کسی کو اس جرم پر کہ وہ عیب دوسروں کو بیان کرتا ہے اس پر سزا دیتا ہوں تو میں خود کیوں کسی کے عیب کو بیان کروں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا کہ بھائی ایک بندہ ایسا ہے تم میں سے جس کے اندر یہ جرم ہے، یہ عادت ہے، سب کے سب توبہ استغفار کرو، سب کے سب توبہ استغفار کریں گے تو اللہ پاک اس کی برکت سے اس کے گناہ کو بھی معاف فرما دیں گے، اور اس عادت کو چھوڑ دو۔ اللہ پاک نے اسی وقت بارش برسا دی۔ قرآن پاک کے اندر ایک بہت سخت قسم کا لفظ ہے ویل کہتے ہیں ہلاکت، بربادی۔ قرآن پاک کے اندر جتنی بد دعا کے کلمات آتے ہیں، ہم میں سے اگر کوئی آدمی کسی کو بد دعا دیتا ہے تو وہ بد دعا ہوتی ہے، اللہ کی مرضی قبول کرے نہ کرے۔ اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ کسی پر لعنت کرتا ہے، کسی کو برا بھلا کہتا ہے، کسی کے لیے بد دعا کرتا ہے تو وہ بد دعا پہلے اوپر جاتی ہے، اوپر جا کر دائیں بائیں پھر کر پھر اس بندے کے پاس جاتی ہے جس کو بد دعا دی گئی ہے۔ اگر وہ بد دعا کا مستحق ہوتا ہے تو وہ بد دعا اس کو لگ جاتی ہے، اور اگر وہ بد دعا کا مستحق نہیں ہوتا، اس بندے نے خام خواہ اس کو بد دعا دی ہے، تو یہ بد دعا، یہ لعنت کا کلمہ واپس اسی بندے کے اوپر آ کر پڑ جاتا ہے جس نے بد دعا دی۔ کسی کو بد دعا دینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بد دعا دینے سے بعض دفعہ وہ بد دعا کسی کو لگے نہ لگے خود کو لگ جاتی ہے، کسی کو لعنت کرنے سے وہ لعنت دوسروں پر جائے گی کہ نہیں، خود پر آ جاتی ہے۔ تو ہم میں سے کوئی آدمی اگر کسی کو بد دعا دیتا ہے، کوئی برا لفظ کہتا ہے تو وہ ایک بد دعا کا درجہ ہے، ہو سکتا ہے قبول ہو سکتا نہ ہو، لیکن جب اللہ کی طرف سے کسی کے لیے
ایسا سخت جملہ ہوتا ہے تو یہ بددعا نہیں ہوتی، یہ خبر ہوتی ہے کہ یہ ہو چکا، اس لیے کہ اللہ پاک کی دعا قبول کرنے نہ کرنے کا کسی کو اختیار نہیں۔ اللہ جب کہتے ہیں تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ہو چکا۔ ویل کا معنی ہے ہلاکت، بربادی، تباہی، اور دوسرا معنی ویل کا ایک جہنم کے اندر ایک بہت بری جگہ ہے کہ جہنم خود اس سے پناہ مانگتی ہے، وہ بھی اس کا نام بھی ویل ہے۔ ویل، اللہ پاک نے قرآن میں اس لفظ کو مختلف جگہوں پر مختلف گناہوں پر ذکر فرمایا۔ ویل لکل افاک اثیم، ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جو جھوٹ بولنے کا عادی ہے، جو جھوٹا ہے، جھوٹ بولنے کا عادی ہے۔ آج کل جھوٹ بولنا ایک فن ہے، فن۔ ایسا جھوٹ بولا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، ایسا جھوٹ بولنا کہ کوئی بندہ پہچان ہی نہ سکے کہ یہ جھوٹ ہے، جھوٹ اور سچ میں فرق نہ رہے۔ ایک صحابی رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایمان والا ہوتے ہوئے بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے، ایمان والا ہے لیکن بزدلی اس کے اندر ہے، بہادری نہیں ہے، اپنا خون بہانا اس کے لیے آسان کام نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ ایمان والا ہوتے ہوئے بزدل ہو۔ یا رسول اللہ، ایک آدمی ایمان والا ہوتے ہوئے بخیل ہو سکتا ہے، ایمان بھی ہے، بخل بھی ہے، خرچ کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ آپ نے فرمایا ہاں ایک بندہ ایمان والا ہوتے ہوئے بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایمان والا ہوتے ہوئے جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل نہیں ہو سکتا۔ جو ایمان والا ہے وہ جھوٹا نہیں، جو جھوٹا ہے وہ ایمان والا نہیں۔ ویل لکل افاک اثیم، ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جو جھوٹ کا عادی ہے اور گناہوں کا عادی ہے۔ ویل کا لفظ قرآن پاک میں بہت جگہ استعمال ہوا ہے اور بڑے شدید قسم کے گناہوں پر اللہ رب العزت نے اس لفظ کو استعمال کیا۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، ہلاکت ہے ان یہود و نصارہ کے علماء کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو لکھتے تھے اور پھر لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ تورات ہے، حالانکہ وہ تورات نہیں تھی۔ یہ انجیل ہے، حالانکہ وہ انجیل نہیں تھی، وہ اللہ کا نازل کردہ کلام نہیں تھا، خود بناتے تھے اور بنا کر اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، تو وہاں اللہ پاک نے ویل کا لفظ استعمال کیا۔ قرآن پاک کے اندر بہت سے مواقع ہیں جہاں اللہ پاک اس سخت ترین جملے کو استعمال فرماتے ہیں۔ ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے اس بندے کے لیے جو قرآن جو اللہ کی کتاب کو لکھتے اور پھر کہتے کہ یہ خود لکھتے اور کہتے کہ اللہ کی کتاب ہے۔ ویل للمطففین، ہلاکت ہے ان بندوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ پاک نے ایک جگہ فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جو دوسروں کے عیب کو آنکھوں سے بیان کرے یا زبان سے بیان کرے۔ بعض دفعہ آدمی زبان سے نہیں کہتا، آنکھوں سے ایسا اشارہ کرتا ہے کہ دوسرا سمجھ جائے کہ کس عیب کو بتانا چاہتا ہے۔ جس بندے نے دوسرے کے عیب کا اظہار کیا آنکھوں کے اشاروں سے، اس کے لیے بھی ہلاکت ہے، اور جس بندے نے دوسرے کے عیب کو ظاہر کیا زبان سے، اس کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس ہلاکت سے، بربادی سے محفوظ فرمائے۔ قیامت والے دن بڑا خوش نصیب ہوگا وہ آدمی جس کے گناہوں پر اللہ اپنے فضل سے پردہ ڈال دیں، اور یہ چیز زیادہ مشکل نہیں ہے۔ تھوڑی سی محنت اور مشقت سے اور تھوڑا سا عادت بنانے سے ہم اپنے اندر اس کو ڈال سکتے ہیں اور اپنے اندر اس کو پیدا کر سکتے ہیں۔ آج سے اس بات کی عادت بنا لیں کہ ہم نے کسی کے عیب کو دیکھا ہی نہیں، ہم کسی کے عیب کو نہیں جانتے، ہم انجان ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتا دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ دوسروں کے عیب کو دیکھنا چھوڑ دینا، دوسروں کے عیب کے بارے میں بات کرنا، چیمے گوئیاں کرنا، کسی سے کسی کا عیب سننا، یہ جو معمولی گناہ ہیں جن کو ہم بہت کثرت سے کرتے کرتے اپنے دلوں کو کالا کر چکے ہیں، اس عادت کو چھوڑنا، اور اس نیت کے ساتھ کہ اگر آج ہم ان کے عیب کو چھپائیں گے، کل قیامت والے دن جب میرے نامہ اعمال کے اندر لاکھوں گناہ ہوں گے، لاکھوں سیاہکاریاں ہوں گی، لاکھوں قسم کی بہت ساری چیزیں، عبادات کی کمی ہوگی، اعمال کی کمی ہوگی، ایمان کی کمی ہوگی، اخلاص کی کمی، بہت سارے گناہوں کے انبار جس دن میرے سامنے ہوں گے۔ اللہ اپنے فضل سے اگر میں اللہ کے اس بندے کے عیب کو چھپا لوں گا، کل اللہ میرے عیب کو بھی چھپا لیں گے اور اللہ میرے ساتھ بھی فضل کا معاملہ فرما کر بخش دیں گے۔ اس نیت سے اس عادت کو اختیار کرنا، اس کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے اور آسان فرمائے۔